سب تمہارا کرم ہے آقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 50 مرتبہ دن بھر میں دو سلام پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو، ادھر والیوم کو چھیڑ تھوڑا سا، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز قائم کرنے کا بے حد اجر و ثواب ہے، اور اس کو جان بوجھ کر ترک کرنے پر سخت عذاب ہے۔ نماز ہی ایک ایسا حکم ہے جو تقریباً 700 مرتبہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ اقرا الصلاۃ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، جہاں بھی فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنا اور ہوتا ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہوتا ہے۔ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا نماز قائم کرنا ہوتا ہے، اور رٹی رٹائی عبادت کو پڑھ لینا، فرائض و واجبات کا لحاظ کیے بغیر ٹھونگے مار لینا، اٹھک بیٹھک کر لینا، یہ نماز پڑھی تو ہے لیکن نماز کو قائم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور اسی نماز کے بارے میں
خشوع و خضوع والی نماز کے بارے میں، جس میں نماز کے فرائض و واجبات کا لحاظ رکھا گیا ہو، اس کی سنتوں کا لحاظ رکھا گیا ہو، بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اس کو ادا کیا گیا ہو، یہی نماز مومن کی معراج ہے، اور یہی نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وگرنہ نماز پڑھنے والے تو ایسے بھی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کون سے نمازی؟ جو اپنی نمازوں کو بھلائے بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں قائم نہیں کر رہے، ان کے لیے اللہ نے یہ وعید ارشاد فرمائی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ان کے بعد وہ ناخلف ناسمجھ بے عقل لوگ آئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازوں کو گنوایا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، فَسَوْفَ یلقون غیا، ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار نہیں کرتے، نماز کو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، ان کے لیے وعیدیں ارشاد فرمائی گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر بیچ والی نماز، وسط والی نماز۔ اب بیچ والی نماز، اس کے اندر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے کہا سے اس سے مراد نماز عصر ہے، اور اکثریت اسی طرف ہی گئی ہے کہ فجر ظہر کے بعد اور عشاء اور عصر، عشاء اور مغرب، ان کے بیچ میں نماز عصر آتی ہے۔ ویسے تو ساری نمازوں کا حکم ہے کہ ان کی حفاظت کرو، خشوع و خضوع کے ساتھ آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرو، لیکن عصر کے بارے میں اس لیے فرمایا کہ والصلاۃ الوسطی، بیچ والی نماز کی خاص حفاظت کرو، اس کا خاص اہتمام کرو، کیونکہ عصر کی نماز کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کاروبار خوب چمک رہا ہوتا ہے، گاہکوں کے خوب ریل پیل ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت اپنے کام کو، کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے نماز عصر کی تاکید کی گئی کہ اس کی خاص طور پر تم نے جو ہے وہ، اور دوسرا اس کا وقت بھی تھوڑا سا مختصر ہوتا ہے، خاص طور پر سردیوں میں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ ہر نماز بیچ والی نماز ہے، یعنی عشاء اور ظہر کے بیچ میں کون سی نماز آ گئی؟ فجر کی نماز آ گئی۔ عشاء اور ظہر کے بیچ میں کون سی نماز آئی؟ فجر کی۔ فجر اور عصر کے بیچ میں کون سی نماز آئی؟ ظہر کی۔ ظہر اور مغرب کے بیچ میں کون سی نماز آئی؟ عصر کی۔ عصر اور عشاء کے بیچ میں کون سی نماز آئی؟ مغرب کی۔ اسی طرح مغرب اور فجر کے بیچ میں عشاء کی نماز آ گئی۔ تو ہر نماز کسی کے بیچ میں آ رہی ہے، تو ہر نماز کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ نماز جب پڑھنے لگو تو تمہارا یہ یقین ہونا چاہیے، یہ تصور میں رکھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آج کہا یا رسول اللہ، یہ مقام، یہ کمال کس کو حاصل ہوگا کہ وہ رب کو دیکھے؟ میرے آقا نے فرمایا پھر اتنا بھی تمہارا ایمان تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی رب کائنات تمہیں دیکھ رہا ہے۔
یہ تصور رکھ کر یقین کر کے جب نماز پڑھو گے تو پھر نماز حقیقی معنوں میں تمہیں لذت دے گی، تمہیں مزہ دے گی، یہ نماز تمہیں سکون دے گی، یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکے گی، برے کاموں سے روکے گی، یہی نماز تمہارے لیے معراج کا مقام رکھے گی۔ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ ضروریات زندگی کے عام مسائل جانا کرتے تھے، اگر معلوم نہیں ہوتا تھا، یعنی ہر بندے کو شوق ہوتا تھا خاص پر نماز کا، روزے کا، ان کے مسائل سیکھنے کا، اور جن مسائل کا پتہ نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ عالم دین سے پوچھا کرتے تھے۔ لیکن جو لوگ علماء سے دور ہوتے گئے، دین سے دور ہوتے گئے، دینی لگاؤ، محبت، اس کا ذوق اور شوق کم ہوتا گیا، تو لوگ نماز پڑھنے تو لگے لیکن نماز کو قائم نہ کیا۔ تو انشاءاللہ یہ چند جمعے جو اب آ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ نماز کے مسائل اور فضائل کے اوپر بیان ہوگا۔ کوشش کریں کہ وقت پہ ہے تاکہ نماز کا صحیح طریقہ، اس کے فرائض و واجبات، اس کی سنتیں، اس کے آداب و لحاظ یہ سامنے ہمارے ہوگا تو انشاءاللہ ہماری نماز جو ہے ہمیں وہ سکون پہنچائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اسی نماز کے بارے میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایسی نماز سے تم مدد مانگا کرو، صبر سے مدد مانگا کرو۔ تو نماز کی 6 شرائط ہے۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت کا ہونا، نمبر 5 نیت، اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت، پاکیزگی، جس کے بارے میں اللہ فرماتا فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین، ان میں وہ لوگ جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے پاک صاف لوگ زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ فرماتا الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور مقام پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا مفتاح الجنہ الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے، ومفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی چابی کیا ہے؟ طہارت۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھا رہے تھے اور آپ نے سورۃ الروم کی تلاوت فرمائی۔ دوران تلاوت آپ کو مشابہ لگا، یعنی کچھ الفاظ جو ہیں میرے آقا کو بھلا دیے گئے۔ نماز کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام یصلون معنا، ایسے لوگوں کا کیا حال ہے جو ہمارے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں، میرے پیچھے تو کھڑے ہوتے ہیں، لا یحسنون الطہور، لیکن طہارت صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور کی طہارت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے امام کو مشابہ لگ جاتا ہے، امام کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا کا یہ بھولنا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت تھا، تاکہ پتہ چلے کہ اگر کوئی نماز میں بھول جائے تو پھر اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ مسائل کو بتانے کے لیے میرے آقا کو بعض دفعہ بھلا دیا جاتا۔ اللہ خود فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے محبوب ہم نے تمہیں اتنا پڑھا دیا اور ایسا پڑھا دیا، فَلَا تَنْسَىٰ تم بھولو گے نہیں، إِلَّا مَا شَاءَ اللہ مگر جو اللہ چاہے گا۔ جب میرے آقا بھولتے ہیں تو اپنی منشا سے نہیں بھولتے بلکہ آپ کو بھلایا جاتا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ ایک جہاد سے واپسی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، لشکر آپ کے ساتھ ہے، اور لشکر تھکا ہوا تھا جہاد کرنے کے بعد، کچھ صحابہ زخمی بھی تھے، کچھ تھکے ہوئے بھی تھے، سفر لمبا تھا۔ تو رات کو آرام کرنے کے وقت سب کو میرے آقا نے سلا دیا
اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بلال یہ سارے سونے لگے ہیں، میں خود بھی سونے لگا ہوں، تم نے ان سب کی رکھوالی کرنی ہے اور صبح نماز کے وقت ہمیں جگا دینا ہے۔ کس کی ڈیوٹی لگائی؟ ہاں جی، کوشش کریں کہ یہاں بیٹھے ہیں۔ کس کی ڈیوٹی لگائی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ڈیوٹی لگائی کہ بلال تم نے جاگنا ساری رات اور صبح نماز کے وقت ہم سب کو اٹھانا ہے۔ اب ہوا کیا، سارے صحابہ سو گئے، میرے آقا بھی جلوہ افروز ہو گئے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ جاگتے رہے۔ فجر کی نماز کے وقت سے کچھ دیر پہلے جو ہے ان کو بھی نیند آ گئی، یہ بھی سو گئے۔ اتنے میں سورج نکل آیا، نماز فجر قضا ہو گئی، اور سب سے پہلے میرے آقا کی آنکھ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، تو اٹھے، دیکھا سرکار سامنے کھڑے ہیں اور صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی سو رہے ہیں اور سورج چمک رہا ہے، تو یہ تھر تھر کانپنے لگے۔ سیدنا بلال سرکار جو عالم کی ہیبت سے اور سے ڈر اور خوف سے کہ نماز قضا ہونا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میرے آقا نے میری یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ نماز کے لیے جگانا، نہ صرف میری نماز قضا ہوگی، سارے صحابہ کی نماز قضا ہو گئی، سارے صحابہ کے ساتھ ساتھ آقا دو عالم کی نماز بھی چھوٹ گئی، میرا انجام کیا ہوگا؟ اس ڈر اور خوف اور احساس کی وجہ سے یہ کانپنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گیا ہے، میرے آقا نے اپنا پیارا پیارا ہاتھ، اپنا دست انور ان کے سینے پہ رکھا، فرمایا بلال گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ہم سوئے نہیں تھے، ہمیں سلایا گیا تھا تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو پھر اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہیں اتنا کچھ سکھا دیا اور ایسا کچھ سکھا دیا تم کبھی بھولو گے نہیں، الا ما شاء اللہ، لیکن جو اللہ چاہے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کر کے کامل طہارت کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہوتے تو ان کی نحوست کی وجہ سے بعض دفعہ امام بھی بھول سکتا ہے۔ تو طہارت کی بہت اہمیت ہے، جیسے پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی، میرے آقا نے فرمایا کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز، اور نماز کی چابی کیا ہے؟ طہارت، پاکیزگی، غسل اور وضو۔ تو یہ طہارت جو ہے یہ تین چیزوں کی، پاکیزگی تین چیزوں کی ہونی چاہیے، بندے کا جسم پاک ہو، بندے کے کپڑے پاک ہو، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک ہو۔ یہ تین چیزوں کے پاک ہونے کا نام کیا ہے؟ طہارت، پاکیزگی۔ اب یہ طہارت جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے حدث اکبر جسے غسل کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے، جس پہ غسل واجب ہو تو اس کو غسل کیے بغیر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کو پہلے غسل کرنا پڑے گا۔ تو غسل کب واجب ہوتا ہے؟ جب شہوت کے ساتھ مادہ خارج ہوتا ہے تب غسل واجب ہوتا ہے۔ کسی کا عمر زیادہ ہے، کسی کی زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر قطرات نکل آتے ہیں تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، کہ وہ لیس دار ماء جو نکلتا ہے وہ لذت کے ساتھ نہیں نکلتا، لہذا ایسے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور مزید اس طرح ڈیٹیل بتاؤں گا تو پھر وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ممبر میں بیٹھ کے آپ ایسے مسائل بتاتے ہیں۔ بہرحال تو جو شہوت کے ساتھ، لذت کے ساتھ جب مادہ خارج ہوتا ہے تب انسان پہ غسل جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ اگر وہ لذت کے ساتھ نہیں خارج ہوتا، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا وزن اٹھانے کی وجہ سے نکل جاتا تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ بعض جب ایسا ہوتا ہے انسان رات کو سوتا ہے، صبح رات کو کوئی خواب دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، اور یہ جس کو ہم بعض دفعہ احتلام کہتے ہیں کہ احتلام ہو گیا، اس کو غسل واجب ہو گیا، تو یہ احتلام جو ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ شیطانی اثر ہوتا ہے۔ شیطان مختلف روپ دھار کر
انسان کے خواب میں آتا ہے، کبھی انسان وہ عورت کے روم میں، کبھی کسی کے روم میں آ جاتا ہے، جیسے وہ آدمی جو ہے پھر وہ اس پہ غسل واجب ہوتا ہے، اور کسی نبی کو احتلام نہیں ہوا، نبی احتلام سے پاک ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ احتلام شیطانی اثر ہوتا ہے، اور اللہ کا نبی جو ہے شیطانی اثر سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس محفوظ ہوتا ہے. اس اگر کوئی بندہ رات کو سویا، خواب دیکھا اس نے کہ مجھ پہ غسل واجب ہو گیا، صبح اٹھا تو کپڑوں پر کوئی اثر زہر نہیں تھا، خواب اس کو یاد ہے کہ میرا اس طرح سے میں فارغ ہوا، لیکن جب اٹھا تو کپڑوں پہ کوئی اثر نہیں تھا، تو وہ اس کو غسل کرنا واجب نہیں ہے، وہ صرف محض خواب تھا. ہاں اس نے خواب دیکھا، بلکہ خواب نہیں دیکھا، اس نے صبح اٹھا اور اس کپڑوں پہ اس قطرات کے اثرات موجود ہیں، تو اب اس پہ غسل واجب ہوگا. خواب دیکھا کہ مجھ پہ غسل واجب ہو گیا، صبح اٹھا کپڑوں پہ نشانات نہیں تھے تو غسل واجب نہیں ہوگا. رات کو سویا، صبح اٹھا، خواب دیکھا یا نہیں دیکھا لیکن کپڑوں پہ نشانات تھے، اس کے اثرات تھے، تو اب اس کو غسل کرنا پڑے گا، غسل اس پہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. اسی طرح عورت جو ہے حیض و نفاس سے جب فارغ ہوتی ہے، حیض کی مدت کم از کم 3 دن ہے. کتنے دن جی؟ زیادہ سے زیادہ اس کے 10 دن ہیں. اگر کسی عورت کو 10 دن سے زیادہ حیض آتا ہے تو وہ اس کی بیماری ہے، اسے استحاضہ کہتے ہیں. تو حیض کی حالت میں نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے. حیض کی حالت میں جو روزے ہیں وہ بھی نہیں رکھ سکتے، فرض روزے جو ہے، نفل بھی نہیں، فرض نہیں رکھتے، نفل بھی نہیں رکھ سکتے. اور دوسرا عورتوں کے لیے ہوتا ہے نفاس، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی عورت ناپاک ہوتی ہے. جب تک وہ خون بند نہ ہو جائے عورت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. جب خون بند ہوگا تو نفاس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کتنی ہو، کم از کم وہ 1 گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے. حیض کی کم از کم میعاد کتنی ہے؟ 3 دن ہے. زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ 10 دن ہے. نفاس جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی کم از کم لمٹ کوئی نہیں ہے، وہ 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 2 منٹ میں بھی خون بند ہو سکتا ہے، 10 دن میں بھی بند ہو سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ اس کی لمٹ 40 دن ہے. اگر 40 دن سے زیادہ دن گزر رہے ہیں اور خون نہیں رک رہا تو وہ عورت 40ویں دن کے بعد غسل کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دے گی. فرض روزے ہوں گے تو فرض روزے بھی وہ رکھے گی. تو کم از کم نفاس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے. حیض کی کم از کم مقدار لمٹ جو ہے وہ 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ حیض کے 10 دن ہے. تو ان حالت میں عورتوں کو اذان کا جواب دینا بھی جائز ہے، اور مرد جس پہ غسل واجب ہو اسے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح لیکن جس مرد پہ غسل واجب ہے اس پہ نماز پڑھ نہیں سکتا وہ، لیکن روزہ جو ہے وہ رکھے گا. وہ عورت نفاس کی حیض کی حالت میں نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے. مرد ناپاک ہو، غسل واجب ہو تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن وہ روزہ اس کو رکھنا پڑے گا. اسی طرح کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ ناپاک ہو کوشش کرے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ غسل کر لے، ناپاکی اپنے آپ سے دور کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرمایا لا تدخلوا الملائکۃ بیت فیہ کلب والتصاویر ولا جنب، فرمایا جس گھر میں کتا ہو، تصویر ہو یا کوئی جنوبی شخص ہو جس پہ غسل واجب ہو، جب یہ 3 بندے، کوئی یہ جنوبی شخص ہو یا کتا ہو یا تصویریں ہو، اللہ کے رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ غسل جو ہے وہ بندے کو جتنا جلدی ہو سکے وہ کر لینا چاہیے. 15-20 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے بعد بندے کو کر لینا چاہیے غسل جو ہے وہ. اسی طرح ہاں عورت جو ہے وہ، عورت اور مرد دعائیں وغیرہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اس حالت میں ناپاکی کی حالت میں مرد اور عورت جو ہے وہ تلاوت کی نیت سے قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتی، لیکن وظائف کے لحاظ سے، دعا کے لحاظ سے وہ یہ پڑھ سکتے ہیں. اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں، درود پاک بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اذان کا جواب بھی عورتیں جو ہیں، مرد جو ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے.
قرآن پاک کو ناپاک شخص جو ہے وہ چھو نہیں سکتا جب تک کوئی اس کے ماتحت کپڑا جو ہے اس کو پکڑ کے پھر اس کو پکڑ سکتا ہے. ایک طریقہ ہے وہ سیکھنا چاہے تو بعد میں پوچھ سکتا ہے. تو یہ غسل کے جو ہے یہ کچھ مسائل تھے. تو غسل کے جو ہے وہ 3 فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں جی؟ صابن، تولیہ اور شیمپو. ایک بندے سے بچے نے پوچھا، میں نے کہا بیٹا بتاؤ غسل کتنے فرض ہیں؟ اس نے کہا یہ 3. میں نے کون کون سے؟ کہتا جی ایک تولیہ، ایک صابن اور ایک شیمپو. معلومات ہی نہیں ہے نا، یہ لطیفہ نہیں حقیقت ہے. بہت سے بندوں کو نہیں پتا ہوگا. تو غسل کے 3 فرض ہیں. ایک فرض بھی رہ جائے تو غسل مکمل نہیں ہوگا. پہلا فرض ہے کلی کرنا، یعنی منہ میں ایسا پانی ڈالنا کہ دانتوں کی جڑوں میں سارا دائیں بائیں منہ کے اندر سارا پانی پھر جائے. اس کو کہتے ہیں کلی کرنا. بہتر ہے کہ بندہ غرارہ کر لے، لیکن روزے کی حالت میں غرارت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حلق میں پانی جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو لہٰذا یہ کلی یعنی منہ میں پانی لے کے پورا اندر گھمانا، اندر جو ہے پانی کو پھیرنا، کلی کرنا، یہ پہلا فرض ہے. دوسرا ہے ناک میں پانی چڑھانا، یہ نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، یہ فرض ہے. روزے کی حالت میں زیادہ نہ کھینچے، کہیں اوپر دماغ نہ چلا جائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک. اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی جو ہے وہ بہانا. اب اس میں کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں، اگر بندہ احتیاطیں نہ کرے تو اس سے غسل نہیں ہوتا. وہ ذرا توجہ سے سن لیں. کانوں کے پیچھے بال ہٹا کر یہاں پانی بہانا چاہیے. تھوڑی اور گلے کا جوڑ، یہاں پر پانی جو ہے وہ مشکل سے پہنچتا ہے. اگر اوپر سے ایسے مکے سے نہار ہے تو یہاں پانی پہنچنا مشکل ہے، تو یہاں پانی ڈالنا پڑے گا. اسی طرح بغلوں میں ایسے کوئی نہار ہے تو یہاں بغلیں جو ہیں ہماری رہ جاتی ہیں بعض دفعہ، تو یہاں بھی پانی پہنچانا پڑے گا. پیٹ کی سلوٹیں پڑ جاتی ہیں بعض دفعہ، جیسے میرے جیسا موٹا بندہ کوئی ہوتا ہے پھر وہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، تو اس میں پھر وہ سلوٹیں جو ہیں وہ اس میں پانی جو وہ ڈالنا پڑے گا. ناف میں پانی نہیں جاتا، وہ بھی انگلی کے ذریعے پانی ناف کے اندر جو وہ ڈالنا پڑے گا. دونوں سرین کے ملنے کی جگہ جب بیٹھ کر نہائیں تو ران اور پنڈلی، یہ گھٹنے کے نیچے جو جگہ ہے، یہ بھی بعض دفعہ خشک رہ جاتی ہے، یہاں بھی پانی پہنچنا چاہیے. اسی طرح اگر نیل پالش لگی ہو اسے صاف کرنا ضروری ہے، کیونکہ نیل پالش کا جرم جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، اس کے نیچے پانی پہنچتا نہیں ہے. تو عورتوں کے لیے نیل پالش اتار کر غسل کرنا ہوگا. اگر نیل پالش نہیں اتاری تو وہ ناخن تک پانی پہنچے گا نہیں، لہٰذا سے غسل اترے گا نہیں، وہ ناپاک ہی رہے گی. تو یہ نیل پالش ویسے لگانے بھی نہیں چاہیے، اس سے غسل بھی نہیں ہوتا، وضو بھی نہیں ہوتا. لیکن جو مہندی وغیرہ ہے، مہندی ہے، تیل ہے، سرما ہے، تو اس میں غسل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح زخم پر پٹی بندھی ہو اور کھولنے میں نقصان یا حرج ہو تو پٹی پر مسح کیا جا سکتا ہے، ہاتھ گیلا کر کے پٹی کے اوپر جو وہ ہاتھ پھیر لیا جائے. اور جہاں تک پٹی بندھی ہے، مثال کے یہاں پر زخم ہے، ہاتھ کے اوپر زخم ہے اور پٹی جہاں تک بندھی ہوئی ہے، تو کوشش کرے کہ پٹی جتنی کم ہو سکتی اتنی جو ہے وہ کر لے. اور یہ زخم یہاں پہ یا پٹی پوری بازو باندھی ہوئی ہے تو یہ جو ہے یہاں مسا کام نہیں آئے گا. جو ایریا جو ہے زخم کا ہے وہاں پر مسا کام آئے گا، باقی جو حصہ ہے اس کو دھونا جو ہے وہ ضروری ہے اور فرض ہے. اسی طرح کوشش کریں جب غسل خانے میں نہائیں تو نہ تو قبلے کی طرف منہ کرنا ہے اور نہ ہی قبلے کی طرف ہماری پیٹھ ہونی چاہیے، بلکہ پیشاب کرنے کی حالت میں، غسل کرنے کی حالت میں صاف تو جب کپڑے نہ پہنے ہوں تو قبلے کو منہ کرنا یا پیٹھ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اگر گھروں میں کوئی ایسا نل یا شاور لگا ہوا ہے، فوارہ لگا ہوا ہے کہ نہاتے ہوئے آپ کی پیٹھ قبلے کی ہوتی ہے یا قبلے کو منہ ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ چند روپے خرچ کر کے اس سنت کے خلاف کے عمل کو جب وہ ختم کریں اور سنت کے مطابق جب غسل کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے، تھوکنے سے منع فرمایا ہے. کعبہ شریف کا قبلے کا بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ اس کا ادب ہمیں جو ہے وہ سکھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے. بقیہ مسائل میں نے بتایا پہلے کہ انشاءاللہ چند جمعے جو ہیں انشاءاللہ یہ مزید جو ہے وہ نماز کے مسائل اور فضائل کا بیان ہوگا. کوشش کریں کہ یہاں پر 12:30 تک پہنچ جائیں تاکہ پورا بیان ہم جو طریقے سے جو وہ مسائل کو سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.